مصطفیٰ کریم نے فرمایا عائشہ تجھے خبر نہیں یہ رات کون سی رات ہے؟ عرض کی آقا کون سی رات ہے؟ فرمایا نصف شعبان کی رات ہے، یعنی شب برات ہے۔ تو سرکار کو جہاں سیدہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی کیا شانیں ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا شاہ اس رات کو اللہ رب العزت غروب جب آفتاب جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان میں دنیا کی طرف نگاہ رحمت فرماتے ہیں جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اب اللہ آنے سے پاک جانے سے پاک، لیکن یہاں پہ بات فرماتے ہیں جو اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آ میرے بندے اٹھ، کوئی مجھ سے ہے کوئی رزق مانگنے والا تو میں اس سے رزق دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا تو میں اسے اولاد دوں، ہے کوئی مجھ سے جو ہے وہ غموں کا ستایا ہوا مجھ سے آج جو مانگے گا میں رب العالمین اسے عطا کر دوں گا۔ حضرات عزیز وقار بلکہ یوں کہہ لیجئے سارا سال جو ہے ہم گنہگار بندے اللہ کو پکار کے کہتے ہیں مولا یہ دے دے لیلۃ القدر اور شب برات کی وہ عظیم راتیں ہیں کہ جب اللہ کی رحمت بندے کو کہتے ہیں اے میرے بندے اٹھ یہ لے لے تو جو مانگے گا آج تیرا رب تجھے عطا کر دے گا۔ ہم تو مائل کا کرم ہے کوئی سائل کی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ نبی مندر کی نہیں، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے کہ قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندہ میرا۔ قدرت عزیز وقار یہ اب رات آنے والی ہے شب برات، تو ہمیں چاہیے اپنے دوستوں کو اپنے جو ہے وہ بیٹوں کو چاہیے کہ ہم جو ہے وہ دعوت دیں اور وہاں پر پہنچے جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، اس مسجدوں کو آباد کریں اور اللہ کا ذکر کریں اور سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے جو ہے وہ رزق مانگے، اپنی عمر میں برکت مانگے، جو بھی اس رات مانگا جائے گا وہ عطا کر دیا جائے گا۔ حضرات آخری روایت سنا کر اجازت چاہوں گا۔ اس رات میں جو عمل کیا جاتا ہے نا وہ کئی سالوں کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک دن جنگل میں جا رہے ہیں تو ایک پتھر آپ نے دیکھا، بہت خوبصورت پتھر تھا اور عرض کی مولا یہ پتھر بڑا خوبصورت ہے، بڑا شاندار پتھر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا غیب سے ندائے فرمایا اے پیارے روح اللہ تم اس پتھر پر اپنا عصا مار، ایک نظارہ تجھے اور کرواتے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام نے اس پتھر پر عصا مارا، وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ جب دو ٹکڑے ہوا تو وہاں پہ پتھر میں سے ایک بزرگ نکلے سفید داڑھی والے، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور ان کے آگے تازہ جو ہے انگوروں کا گچھا بھی پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بابا جی سے کہا کہ بابا جی آپ یہاں پہ کب سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے پیارے روح اللہ 400 سال گزر چکے ہیں، میں اس پتھر میں بیٹھا ہوں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا رزق؟ انہوں نے کہا جی رزق بھی اللہ غیب سے دیتا ہے، تو میں یہ انگوروں کا گچھا، یہ ایک انگور کی بیل ہے، اس پر روزانہ تازہ انگوروں کا گچھا لگتا ہے، میں کھا لیتا ہوں تو پھر صبح و شام اللہ کی یاد میں جو ہے وہ گزار دیتا ہوں، ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا اس بندے پر جو ہے رشک آیا کہ مولا یہ بڑا تیرا عابد بندہ ہے، بڑا عبادت گزار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیارے روح اللہ ایک میرے محبوب آخر زمان نبی کے امتی ہوں گے، آخر زمانے میں ایک امت آئے گی جو میرے محبوب خدا نبیوں کے امام احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ فرمایا میں اپنے محبوب کے امتیوں کو ایک رات ایسی عطا کروں گا، ایک رات ایسی عطا کروں گا شب برات کی صورت میں جو میرے محبوب کا امتی اس رات میں آ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا۔ فرمایا مجھے اس کی ساری عبادت سے زیادہ وہ پیارے ہوں گے۔ فرمایا میں اس کی 400 سال کی عبادت کا ثواب اسے 2 نفلوں میں عطا فرما دوں گا۔ اللہ تذیب کار یہ رحمت میرے حضور دی واجہ پہ مار دی، آجا گناہ گارا میں تینوں بخش والما۔ قدرات یہ بخشش کے جو ہے بخشش کے کرم کے مہینہ ہے،
اور شعبان اور ماہ رمضان، یہ 2 مہینے ہیں اللہ کی رحمت گناہ گاروں کو تلاش کرتی ہے کہ کہاں گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو آج اسے جو ہے وہ معافی دے دی جائے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شب برات کی رات ہے اور کرم کی رات آ رکھی ہے ہماری زندگیوں میں، ہمیں جو ہے اس رات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے کی اور ساری رات جاگ کے اپنے رب کو منانے کی اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔